اگر تم خیر کا کام نہ بھی کر سکو تو کم از کم شر کے کاموں سے بچا لو کسی کو، تب بھی صدقہ بن جاتا ہے۔ تم کہیں پر جا رہے ہو اور تمہیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا تیل گرا ہوا ہے، تم محسوس کر رہے ہو کہ اس تیل کے گرے ہونے کی وجہ سے یہاں سے کوئی گزرے گا تو اس کا پاؤں پھسل سکتا ہے، اسے چوٹ آ سکتی ہے، کوئی موٹر سائیکل والا گزرے گا تو اس کی موٹر سائیکل سلپ ہو سکتی ہے، پھسل سکتی ہے۔ تم نے اس نیت سے وہاں پڑے ہوئے تیل کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دیا، ریت ڈال دی، اسے خشک کر دیا تاکہ وہ پھسلن ختم ہو جائے، تو تمہارا اس تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا یہ بھی صدقہ بن جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تکلیف دہ چیز کو جب تک ہم ظاہری طور پر اٹھا کر پھینکیں گے نہیں تب تک ثواب نہیں ملے گا۔ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف حدیث کیلے کے بارے میں آئی ہے کہ کیلے کے چھلکے کو اٹھا کر آپ پھینک دیں گے تو آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تکلیف دہ چیز ہے اور اس تکلیف دہ چیز کی تکلیف کو آپ زائل کر دیتے ہیں تو یہ صدقہ بن جاتا ہے۔ آپ کے گھر کے باہر جو عام حکومت کا بنائی ہوئی سڑک ہے، اس سڑک کے اوپر ایک گڑھا پڑ گیا ہے اور آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس گڑھے کے اوپر سے گزرتے ہیں اور اچانک تیز رفتاری میں جب گزرتے ہیں تو بعض اوقات موٹر سائیکل والے کی موٹر سائیکل کو نقصان ہو جاتا ہے، اس کے ٹائر کو نقصان ہو جاتا ہے، یا نقصان نہ بھی ہو تو اگر گھر کے 2 افراد یا 3 افراد موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوتے ہیں، بچے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ اچھل پڑتے ہیں اور گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یا کوئی گاڑی آتی ہے بہت تیز رفتاری سے اور وہ اس گڑھے کے اندر جب اس کا ٹائر جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں گاڑی تھوڑی سی اس کا توازن خراب ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس نیت سے اگر اس گھڑے کو بھر دیا تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی نے سپیڈ بریکر بنا دیا، اور ہمارے ہاں یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنے گھر کے باہر سپیڈ بریکر بنا دیتا ہے اور اسے اتنا برا بناتا ہے کہ اس کے نتیجے میں تیز رفتاری سے آئے ہوئے شخص کو نہ تو پتہ چلتا ہے دن کو یا رات کو، تو یقیناً کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس سپیڈ بریکر کو تھوڑی سی محنت کر کے، مشقت کر کے بڑا کر دیا، اچھا بنا دیا تاکہ آسانی سے لوگ گزر جائیں، اس پر رنگ کروا دیا، تو آپ کا یہ عمل بھی آپ کے لیے صدقہ بن جائے گا۔ تو یہ اماطۃ الاذی کا جو تصور ہے، اس تصور کو بڑا وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس اماطۃ الاذی سے صرف وہ چیزیں ہٹانا مراد نہیں ہے جو زمین پر پڑی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوں، بلکہ اس سے مراد ہر وہ چیز جس چیز کے ہٹانے کے نتیجے میں آپ کو اندازہ ہو کہ کچھ لوگوں کو اس سے سہولت ہو جائے گی۔ آپ رات کو اپنے کمرے میں جانے لگے تھے سونے کے لیے، اور جب آپ اپنے ڈرائنگ روم سے اٹھے تو وہاں سے اٹھتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک کرسی صحیح جگہ پر نہیں رکھی ہوئی۔ یہ کرسی ایسی جگہ پر رکھی ہوئی ہے کہ ابھی ہم یہ ساری لائٹیں بند کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں روشنی نہیں ہوگی، تو رات کو اچانک اگر کوئی بے توجہی میں نکلا تو وہ کرسی سے اٹک سکتا ہے یا کرسی سے ٹکرا سکتا ہے۔ آپ نے اس کرسی کو اس نیت سے ہٹا دیا، آپ کو رات کو سوتے سوتے صدقے کا ثواب ہو گیا۔